ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے پہل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے کائنات کا خالق اور مالک ہیں، اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کا نزول کیا۔ ان انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ خصوصاً مدنی کونین، اشرف الانبیاء، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اور مختصر تمہیدی کلمات کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ معاشرے کی ایک مہلک گناہ جسے زناکاری کے نام سے جانتے ہیں، اس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس برائی سے بچنے اور سماج سے اس برائی کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، یہ معاشرہ اور سوسائٹی، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی برائی ہو تو سماج کے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کرے، سماج سے اس برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں، اس دور میں زناکاری دن بدن جو ہے بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے، لہذا اسے روک تھام کرنے کے لیے، اس برائی کے خاتمے کے لیے ہر انسان کو جو ہے اٹھ کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور سماج سے اس برائی کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ برائی یعنی زناکاری عام ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں نے ایک جمعہ میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ زناکاری کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ زناکاری یہ جانوروں کے مانند جفتی کرنے لگیں گے، کسی کے اندر کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اور لوگ اس طرح جو ہے جانوروں کے مانند کرنے لگیں گے۔ تو یاد رکھنا انہی برے لوگوں پر یہ قیامت قائم ہوگی۔ تو زناکاری کا عام ہونا یہ یورپ کنٹری میں، باہر کے ملکوں میں جس طرح ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، آج ہمارے ملک ہندوستان اور یہی نہیں بلکہ ہمارے سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس برائی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر یہ برائی اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ لاکھوں کروڑوں بچے ایسے ہیں جو لاوارث، جن کے والد کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ایسی کتنی عورتیں ہیں جو بنا شادی کے وہ جو ہے حمل سے ہو جاتی ہیں، اور اتنے گندے گندے حرکت اور اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو ہے مائیں اور بہنیں بھی آئی ہیں، آپ تو خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر اس برائی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ یہ بہت بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ جو زنا کرتا ہے وہ بے حیائی کو عام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ جب ایک آدمی زنا کرتا ہے تو ان کے صرف وہ نہیں، پورا خاندان اس کا برباد ہو جاتا ہے، پوری نسلیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں زنا کر رہا ہوں یا کچھ غلط کام کر رہا ہوں تو ہمارے گھر والے محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر زنا کرتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا بدسلوکی کرے گا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کرے، جڑ سے ختم کرے۔ آج سماج کا معائنہ کر لیجئے، سوسائٹی کا معائنہ کر لیجئے، اس برائی میں کثیر تعداد میں لوگ منہمک اور اس میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یضاعف لہ العذاب، جو زنا کرتے ہیں قیامت کے دن اسے آدمی کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًّا، قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے، خوار ہو کر کے رہیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بے شک جو لوگ بے حیائی کو عام کرتے ہیں
زناکاری پھیلاتے ہیں مسلم سوسائٹی میں، مسلم سماج میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو فواحش کو پھیلاتے ہیں، جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، جو زناکاری عام کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کوئی اس طرح کی بیماری میں یا اس طرح کے اس مہلک گناہ میں شامل ہو جاتا ہے یا اس طرح کی بدکاری کرتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں اسے پکڑتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر ایک تعداد کے مطابق یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے جسے ہم اور آپ ایڈز کے نام سے جانتے ہیں، اور کئی طرح کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ یہی کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ تو ان کی طرف اب سے اپنے رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ تو ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ وہ 3 لوگ یہ ہوں گے، وَشَيْخٌ زَانٍ، ایک زنا کرنے والا بوڑھا آدمی جو بوڑھا ہو گیا پھر بھی اس کو لت لگی ہے، پھر بھی وہ زنا کرتے ہیں، پھر بھی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَمَلِكٌ کذاب، جھوٹا بادشاہ جس کو سماج کا بادشاہ بنا دیا گیا ہو، سماج کا اگر اس کو امیر بنا دیا گیا ہو، سماج کا اگر اسے سردار بنا دیا گیا ہو اور وہ برائی کا کام کرتے ہوں، زنا کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر کی رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 3، وعائل مستکبر، محتاج فقیر آدمی جو محتاج ہے، فقیر ہے اور غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ تو ان کی طرف سے نظر کی رحمت سے دیکھے گا، نہ تو ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہی نہیں، جسے اس برائی کی لت لگ جاتی ہے اور پھر سماج کے اندر ان کو اپنی بیوی چھوڑ کر کے دوسری کی بیوی زیادہ ان کو خوبصورت لگتی ہے، اور یہ برائی ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، دیکھا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسند احمد کی روایت، ابو امامہ راوی حدیث ہے، وہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کہا کیسا بے حیا آدمی ہے، کہا کتنا بدتمیز آدمی ہے، سرور کائنات سامنے بیٹھا ہے، اس سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ایک صحابی تلوار نکال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا اور کہا کیا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے تو کیا یہ تمہیں پسند؟ وہ آدمی کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے تو زنا کرنا چاہتا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی زنا کرے تو کیا تم یہ پسند کرو گے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے بہن سے تو زنا کرنا چاہتا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے خالہ کا نام لیا، ان کے خالہ کا نام لیا، ان کے بہن کا نام لیا، ان کی بیٹی کا نام لیا اور کہا کیا تمہاری ان کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ وہ آدمی کہتا ہرگز نہیں، اللہ کی پناہ، میرے ماں باپ پر قربان، میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی اور کچھ ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے بعد اس آدمی نے کیا کہا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، اس نوجوان کے لیے دعا کی، اللہ اس کی گناہ کو بخش دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کو عافیت میں رکھ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر کے اس نوجوان نے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، کبھی دل میں خیال تک نہیں آیا، خیال تک نہیں آیا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور آج سماج کے اندر، سوسائٹی میں اگر معائنہ کیا جائے تو ہر انسان کو دیکھا جائے تو کچھ ایسے نوجوان، سب کی بات نہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جو دوسروں کے ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظر ڈالتے ہیں جی، اور کچھ شادی شدہ، افسوس کی بات ہے، شادی شدہ انسان ہو کر کے بھی شادی شدہ عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور ان سے غلط کام، ان سے بے حیائی کا کام اور ان سے زناکاری کرتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس کے گھر والے اسے جانتے ہیں، اس کے گھر والے کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے روکتے نہیں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیوس کہا ہے، دیوس، کہ جس کے گھر کے سامنے، جس کے گھر کے ماں بہن بیٹیوں پر کوئی غلط نظر ڈالتا ہے، اس سے بے حیائی کا کام کرتا ہے اور وہ جانتا ہے اور جان بوجھ کر کے اگر منع نہیں کرتا تو وہ دیوس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، سماج کو، سوسائٹی کو اس برائی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جانتے ہیں یہی نہیں بلکہ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک گارجین کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آپ ایک گھر کے مالک کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آپ کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، آپ کی بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، ان پر کڑی نظر رکھو، ان کی نگرانی کرو، ان کے موبائل میں جو موبائل ہے اس کو چیک کرو اور دیکھو کہ کہاں وہ جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بلوغت کے عمر کو پہنچ گئے، جوانی کے عمر کو پہنچ گئے، اگر وہ شادی کے لائق ہو گئے ہیں تو اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں فتنہ ہوگا، سماج کے اندر فتنہ ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس لیے اس سماج سے اس برائی کے خاتمے کی ضرورت ہے جی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ غلط کام کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، تو شریعت نے کچھ قانون مقرر کیے ہیں، شریعت میں کچھ حد مقرر کیے ہیں، اس حد کو بھی پاس و لحاظ آپ کو رکھنا ہے۔ یہ مت بھولنا کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے زنا کر لیا اور ہم بچ گئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں آپ بچ گئے ہیں، آخرت میں اس کے لیے دوہرا آپ کو عذاب ملے گا۔ جی ہاں، دوہرا عذاب ملے گا۔ اس لیے قانون نے اگر شادی شدہ انسان ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر زنا کرتا ہے تو اسلام نے، شریعت نے اس کے لیے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ حدیث صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی دو ہیں، ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہما۔
یہ دونوں روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، ایک دیہاتی آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان آپ اصلاح انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، ہمارے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کرو، کچھ کہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک لڑکا ہے جو اس فلاں آدمی کے یہاں مزدوری کرتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مزدوری کیا کرتا تھا اور اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ پھر مجھے خبر پہنچی کہ میرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے ہیں، یعنی غیر شادی شدہ تھا، کہا اس کے اوپر 100 کوڑے ہیں۔ میں نے کیا 100 بکریاں ان کو لا کر کے فدیے میں دے دیا، اپنے بچے کو جان بچا لیا اور ایک لونڈی بھی اس کو دے دیا۔ پھر میں اہل علم کے پاس گیا اور مسئلہ دریافت کیا۔ اہل علم نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو شہ بدر کر دیا جائے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا۔ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم ہے میں انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ سنو کہ تو نے جو بکریاں اس کو دیا ہے واپس لوٹا دیا جائے گا، واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ جو لونڈی تم نے دیا اس کو بھی واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور تیرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہے۔ پھر وہاں ایک شخص موجود تھا جس کا نام انیس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیس جاؤ تم اس کی بیوی سے خبر لے لو، اگر وہ زنا کا اقرار کر لیں، اگر وہ زنا کو قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ ہم سے زنا ہو گیا ہے، تو اس کو لے جا کر کے جنگل میں اس کو لے جا کر کے سنسار کر دیں، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں۔ دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھوس نہیں چلے گا۔ انہوں نے جو فدیہ دے کر کے اپنے بچے کو جان بچانے کی کوشش کی، چلنے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ پیسے دے کر کے بچ جائیں گے، اور یہ چیز اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا، مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ پیسے دے کر کے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ ارے آخرت میں بچ نہیں سکتے، نہیں بچ سکتے، دوہرا عذاب دیا جائے گا اور جہنم جائیں گے اور ذلیل ہو کر کے آپ اس میں رہیں گے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر غلطی ہو جاتی تھی، گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا مرتکب ہو گیا، تو دل کو چین نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا تھا اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیتو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا، پھر وہ آدمی اس کی طرف چلا گیا جدھر آپ نے چہرہ مڑا تھا، پھر وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، پھر وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 مرتبہ 4 مرتبہ چہرہ پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا انہوں نے فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات، جب دیکھا کہ اس آدمی نے 4 مرتبہ اپنے نفس میں شہادت گواہی پیش کر دی کہ میں نے زنا کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اس آدمی کو بلایا اور پوچھا ابھی کا مجنون، کیا تم پاگل ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ایک دوسری روایت بخاری ہی کی روایت ہے، دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک قبلت، شاید کہ تو نے اس کو بوسہ لیا ہوگا۔
انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک غمزت, شاید کہ تو نے اس کو چھوا ہوگا, اور لعلک نظرت, شاید کہ تو نے اس کو دیکھ لیا ہوگا. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میں نے تو وہ کام کر لیا ہے جو ایک شادی شدہ مرد اپنے بیوی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اذهبوا به فرجموه, اس آدمی کو لے جاؤ جنگل کی طرف اور فرجموه, اور پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دو. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زانی مرد اور ایک زانیہ عورت کی سزا کیا ہوتی تھی؟ رجم اگر شادی شدہ ہے تو, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے جو ہے کوڑے مارتے تھے, 100 کوڑے مارتے تھے. اور یہ بات آپ کو قرآن کے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کر لیتا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اللہ کے دین میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَلْيَشْهَدْ, اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَشْهَدْ, اسی آیت میں آگے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے ان کو دی جائے گی تاکہ وہ یاد رکھے, عبرت حاصل کرے. یہ زنا کی سزا ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اگر عورتوں سے اگر اس طرح کی غلطی سرزد ہو جاتی تھی, چین نہیں ملتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واقعہ موجود ہے, مشہور ہیں, عورت سے بھی جو ہے گناہ سرزد ہو گیا, زنا سرزد ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے, پاک کر دیجئے. یہ صحابہ کرام اور صحابیات تھی. اگر اس زمانے میں غلطی ہوتی تو ندامت یعنی شرم محسوس کرتے تھے, لیکن آج ایسا نہیں ہے. گناہ پر گناہ کرتے ہی ہیں اور اوپر سے اکڑ بھی دکھاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا وہ نیکی کا کام کر لیا ہے. گناہ کا کام کرتے ہیں, عذاب کے وہ مستحق ہو گئے, لیکن اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ بات بلکہ یہاں نہیں, بلکہ آپ کو توریت کی کتابوں میں, یہودیت کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اب جانتے ہیں ایک مشہور روایت ہے, بخاری شریف کی روایت, بندروں میں, بندر کا نام جانتے ہوں گے, بندر دیکھے بھی ہوں گے. حدیث ہے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ رأیت فی الجاہلیت قردۃ, میں نے زمانے جاہلیت میں بندروں کو دیکھا, اجتمع علیہا قردۃ, ایک بندریا ہے جس نے زنا کر لی, قد زنت, جس نے زنا کر لی, فرجمتها معهم, فرجموها, سارے بندروں نے مل کر اس بندریا کو رجم کیا. فرجمتها معهم, عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے اس کو رجم کیا, یعنی پتھر مارنے میں میں بھی شریک تھا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا گھنونا حرکت, یہ اتنا گندا کام ہے زنا کہ اگر جانوروں میں یعنی بندروں میں اگر اس طرح ہے تو وہاں بھی اس کو کوڑے مارتے ہیں, اور وہاں بھی ان کو جو ہے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کرتے ہیں. اور یہ بات صرف اسلامی سماج میں نہیں, اسلام کی کتابوں میں نہیں, بلکہ توریت کی کتابوں میں بھی موجود ہے, یہودیت کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن کاش کہ اگر وہ لوگ اپنے دھارمک کتابوں کو پڑھے ہوتے, اگر وہ اپنے دھارمک کتابوں پر عمل کیے ہوتے, پوری دنیا میں جو آج ریپ کا معاملہ آ رہا ہے, جو آج پوری دنیا میں زنا کا معاملہ پیش آ رہا ہے, کبھی نہیں ہوتا ایسا. آپ کو حدیث سناتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی کتاب تورات میں اس کی سزا کیا پاتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہم اس کو ذلیل کرنا پاتے ہیں اور چہرہ پوت کر کے, کالے رنگ سے پوت کر کے اس کو بستی میں ہم گھماتے ہیں اور رجم کی جگہ کوڑا مارتے ہیں, یعنی سنسار نہیں کرتے ہیں بلکہ کوڑا مارتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت مشہور عالم ہیں, عالم تھے وہ پہلے یہودیوں کے, لیکن پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, اسلام میں آتا ہے, وہ وہاں موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا اپنے دھارمک کتابوں کو تو لا کر کے دکھاؤ. تورات کو لایا گیا اور کہا پڑھو,
پڑھا گیا تورات کو، اور جب پڑھنے لگے تو آیت رجم جو آیت تھی، رجم کی آیت، اس جگہ پہ انہوں نے انگلی رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے تو عالم تھے، کہا انگلی ہٹاؤ، انگلی ہٹایا گیا تو دیکھا وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور رجم کیا بھی کیا۔ پتا کیا چلا اس حدیث سے کہ یہودیت کی کتاب میں، ہندو دھرم میں بھی کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا جی۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا تو آج بھی وہ سزا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر چوری کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 1400 سال پہلے اگر یہ قانون تھا تو آج بھی وہی قانون چلے گا۔ البتہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن قانون جو ہے منقطع نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اس کی سزا آپ کو مل کر کے رہے گی۔ اس لیے یہ ہر مذہب میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اتنا برا گناہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا اے یہودیوں کے عالم سنو، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے پوچھتا ہوں۔ صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنے دھرم میں یا دھارمک کتاب میں زناکار مرد اور زانیہ عورت کی سزا ذلیل کرنا ہی پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ اللہ کا واسطہ دے کر کے مجھ سے نہیں پوچھے ہوتے تو شاید کہ میں چھپا لیتا، آپ کو نہیں بتاتا، لیکن آج آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر کے مجھے پوچھا ہے تو آج میں آپ کو حق بتا کر کے رہوں گا۔ اس نے کیا کہا؟ دراصل یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کوئی مالدار آدمی، کوئی پیسہ والا آدمی، کوئی سردار آدمی، کوئی اونچے خاندان کا آدمی اگر وہ زنا کرتا تھا تو ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب آدمی، اگر کوئی مزدور آدمی، اگر کوئی لاغر اور کمزور آدمی وہ زنا کرتے تھے تو ان کے اوپر حد ہم لوگ نافذ کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں کیا رجم کی جگہ جو شادی شدہ ہے، جو اس کو ہم لوگ مار کر کے ختم کرتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہے ذلیل کرنا مقرر کر دیے ہیں جی۔ غور کرنے کی بات ہے، یہودیت میں بھی اس گندے گناہ کا سزا جو ہے رجم کرنا اور اسی طرح سے کوڑے مارنا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں، اور کتاب نازل کی، اس کتاب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ہم صحابہ نے عمل کیا، اور اس کتاب میں جو ہے کوڑے مارنے کی سزا بھی ہے، اور صحابہ کے زمانے میں ہم نے کیا، لیکن مجھے اندیشہ ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں لوگ قرآن تو پڑھیں گے قرآن کو، لیکن اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ کوئی زنا کرے گا اور کیا کہے گا کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں اس کی سزا تو پاتے ہی نہیں ہیں، اور اس پر نرمی اختیار کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ آج ہو رہا یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بدکاری کرتا ہے اور زنا کرتا ہے تو سماج کے اندر اسے سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور سماج سے جتنا ہو سکے اس برائی کا خاتمہ کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زنا جیسے مہلک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، تمام اس معاشرے کو اصلاح اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔